گھر میں لڑائی ختم کرنے کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفے سے پہلے میرے بھائی اپنے آپ کو صحیح کریں۔ یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، کسی لاجک کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لڑائی سے بچنے کا واحد طریقہ صبر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا حق اسی دنیا میں اسی وقت چاہیے، تو پھر لڑائی ہوتی ہے۔ جو آپ سے لڑائی کرتا ہے آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی یہ میں آپ کو صرف زبانی نہیں، میں اپنے کیس میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، آج سے میں 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو شادی کے بعد جو ہے نا انسان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو میرا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ، مجھے یعنی میری وائف کا بھی بڑا تیز مزاج ہے، تو ہماری لڑائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے، چاہے قصور اس کا بھی ہو۔ جب بالکل ٹھنڈی ہو جائے نا، پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پچھلے ہفتے فلاں موقع پہ تم نے کیا تھا نا، تو وہ کہتی ہیں ہاں غلط ہوا تھا۔ تو آپ اس موقع پہ بدلہ نہ لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ جب آپ کہیں گے مجھے حق ملے، اور اگر نہ بھی ملے حق، اللہ کے حضور ثواب تو پکا ہے نا، تو ان اللہ مع الصابرین، اس وجہ سے پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کاروبار کی برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمر دراز کر دی جائے اور رزق کھول دیا جائے، تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور یہ اکثر لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاچے دیتے، مامے دیتے، تائے دے، نہ، پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائی، یہ ہیں اصل میں رشتہ دار۔ باقی تو دور کے رشتہ دار ہیں، تایا زاد، پھپھی زاد، چاچا زاد، یہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ جو آپ کے قریبی رشتہ دار قرآن میں ہے نا، وہ آپ کے ہیں بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ماں باپ میں ظاہر ہے دادی دادا، نانی نانا بھی شامل ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ باقی وظائف میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 3 وظیفے ایک ایک بار پڑھیں، دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور دعا بھی بتا دی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی ہر پریشانی کے لیے یہ ایک ہی دعا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہاں پہ لکھے بھی ہوں گے کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، بخاری میں 6389، مسلم میں 6840۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں، ہمیشہ یہ دعا ضرور کرتے تھے، باقی دعائیں چھوڑ بھی دیتے تھے، یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں جو مولویوں نے لگا لیا نا وقنا عذاب القبر، یہ سب بدعت ہے۔ آخرت میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی۔ دنیا میں ساری دنیا کی مصیبتیں اس میں کور ہو گئی، اور آخرت میں عذاب قبر ہو، برزخ ہو، پل صراط ہو، میزان عمل ہو، سب کی سب چیزیں آخرت ہیں، دونوں کور ہیں۔ اور یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ چڑیا کی طرح سوکھ کے پتلا ہو چکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ حالت دیکھی نا، وہ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، دنیا میں ہی دے لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ اکثر لوگ کیا بھی دے دینا، منو تو اللہ نے سٹنا ہی دوزخ ہی، انشاءاللہ تو دوزخ ہی سٹے گا، کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میں ہمیشہ اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ بلا حساب و کتاب بخش دے گا انشاءاللہ۔ میں حساب و کتاب کے قابل ہی نہیں ہوں، تو میں اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں، لیکن خالی کھلی امید نہیں، کوشش بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، محض کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ رحمت الگ سے ضرورت ہے، اعمال بھی۔ تو مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے پوچھا اے تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں جو آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، یہ آپ حیرانگی میں کہا کرتے تھے، اللہ پاک ہے غلطیوں سے، یعنی تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اوے کیا تو اس چیز کا اہل ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرے؟ اوے تجھے تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صحابہ کہتے ہیں اس نے یہ دعا کی تو دنوں ہی میں اس کی صحت واپس آ گئی, بالکل جیسے مردہ زندہ ہوتا ہے نا, وہ ٹھیک ہو گیا. یہ فنیٹک قسم کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. صوفیاء میں یہی تھی نا, گندے کپڑے, ننگے پھرنا, فاقے کرنا, اور وہ کہتے ہیں بس اس طرح ہی رہو تو اللہ کو حاصل کرو گے, بیوی بچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, دنیا میں حسنہ, آخرت میں بھی حسنہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ عبادت کے اندر غلو کرنا مکروہ ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں بریلوی تھا, میں اپنے بریلوی علماء کے پاس یہ حدیثیں لے کے جاتا تھا کہ یہ صوفیاء کس قسم کے دین پہ عمل کرتے رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے ان حدیثوں کو نہ پڑھا کریں آپ. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کہیں علمی کتابی نہ ہو جائے, یہ ٹنی سے سنی نہ بن جائے. اور اللہ کے فضل سے بن گئے الحمدللہ, سنی بن گئے, صحیح والے سنی, کتاب و سنت والے, سن سنا کے سنی نہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, یہ حدیث آپ کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر مشکات کا اس میں بھی مل جائے گی, اور بخاری میں نکاح والے چیپٹر کے شروع میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. 3 اصحاب آئے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں, امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہے, ان کا نبی علیہ السلام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارمل انسان ہے, آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں, نہیں بھی رکھتے ہیں, رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو ان تینوں نے کہا کہ نبی, وہ سمجھ رہے تھے حضور پوری رات ہی نفل پڑھتے رہتے ہیں, تھوڑے بزرگ ہی نے جھوٹ مار دینے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے, فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے. حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہے, اس کے باوجود اتنا مجاہدہ, اتنی محنت. فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے. اپنے پوچھ پا کے رکھو, خدا کا نام ہے, اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگا رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, ٹھیک ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں, کئی صوفیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو عبادت کریں. لوگوں نے سبحان اللہ, لعنت ہے. حضور تے اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں رات کو جاگنا نہیں, انا ہو جائے گا, سویا کر اور تھوڑی سی عبادت بھی کیا کر. تو آڈے بابے کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے سن. وہ میرا پتہ کس نے پڑھتے سن, فجر داخل ہوتی ہے نا 5 بجے, 4:55 عشاء پڑھتے سن, 5 بجے فجر پڑھتے راتی خراٹے ہی مارتے سن. جی میں پوچھ لو, ہاں انج اگر کرتے نا پھر ٹھیک ہے, ورنہ دوسرے معنی میں ان کی بزرگی کو نہیں جب بچ دی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب وہ 3 اصحاب یہ بات کر جب سنی نا تو انہوں نے کہا کہ او حضور تو بخشے بخشائے ہیں نا. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں تو کنوارا ہوں, میں شادی نہیں کروں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا. یہ بات کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی ازواج نے بتایا کہ اس طرح 3 بندے آپ کا پوچھنے آئے تھے, جاتے جاتے یہ کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آئے, آپ نے کہا کہ بلاؤ انہوں نے, پھاڑ کے لے آؤ. آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اس جملے کا مطلب پتہ کیا تھا کہ تسی بہتے نیک بن دے ہو, یہ مطلب تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے ایک اخلاق تھے نا, آپ بات اس انداز میں کرتے تھے, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں
اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنے نکاح کر رکھے ہیں اور نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آخری ٹکڑا ایک پڑھتے ہیں، نکاح میری سنت ہے، جس نے سنت چھوڑ، او خالی نکاح سنت نہیں اور باتیں بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے.